چاہیے تھا، وہاں پر مجھے اسے سمجھانا چاہیے تھا. اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا تو میں چلی جاتی، لیکن میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا. پھر کیا ہوا حضرت؟ دوسری جگہ اس نے مجھ سے جب یہ بات کہی تھی نا، میرا کلیجہ پھٹ گیا. میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ایک شخص اس حد سے بھی گزر سکتا ہے. حضرت اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی سالی کے ساتھ نفسانی خواہشات قائم کرنا چاہتا ہوں، تو اپنی بہن کو بلا لے. حضرت میں نے اسے منع کیا، لیکن اس نے کہا نہیں تجھے بلانا ہی پڑے گا ورنہ میں تجھے چھوڑ دوں گا. وہاں پر بھی مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی، کیونکہ میرا شوہر بہت ہی گناہگار انسان تھا، بہت ہی بیکار انسان تھا. اس نے اپنی سالی تک کو نہیں چھوڑا. تو میں نے اپنی بہن کو دھوکے سے بلایا، یعنی اس کی سالی کو دھوکے سے بلایا، اور بلانے کے بعد میں ادھر ادھر چلی گئی، اور میرے شوہر نے اپنی سالی کے ساتھ نفسانی خواہشات قائم کیے. میری جو بہن تھی اس نے مجھے جانے کے بعد وہاں سے رابطہ کیا کہ آج کے بعد کبھی بھی میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، اور تو کبھی بھی مجھ سے بات مت کرنا. تیری ہمت کیسے ہوئی کہ اس طریقے سے بلا کے اور تو نے ایسا معاملہ میرے ساتھ کروایا؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے ایک گھڑی تو سوچ لیتی کہ تو کسے بلا رہی ہے اور کیا کروا رہی ہے. لیکن وہاں پر میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا. حضرت مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنے شوہر کا وہاں پر ساتھ نہیں دیتی، لیکن میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ مجھے چھوڑنے کی دھمکی دے رہا تھا، وہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا. لیکن یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے گناہ ہوتے ہیں، ایسے جرم ہوتے ہیں. لیکن وہ کہنے لگی حضرت تیسرا گناہ، تیسرا جرم یہ تھا، تیسری جگہ کا جہاں میں نے ساتھ دیا وہ یہ تھا، اس نے مجھے بول دیا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے حق میں جھوٹ بولنا، کبھی بھی اپنے ماں باپ کے حق میں سچ مت بولنا، جھوٹ بولنا، کیونکہ یہ میرے ماں باپ سے لڑتا رہتا تھا. اکثر اس کی لڑائی میرے ماں باپ سے، میرے والدین سے ہوتی رہتی تھی. تو ایک دن میرے ماں باپ کو، میرے والدین کو میری ضرورت پڑی، انہوں نے مدد مانگی، تو اس نے منع کر دیا کہ تم بالکل ہرگز مدد نہیں کر سکتی اپنے والدین کی. میرے والدین یہ آس لگائے تھے کہ میری بیٹی، میرا داماد میری مدد کریں گے، میری ہیلپ کریں گے، لیکن اس نے منع کر دیا. وہ 3 جرموں کی وجہ سے آج میرے رشتہ دار، میرے گھر والے، میری بہن مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے، مجھ سے بات نہیں کرتی ہے.